الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس نے دن اور رات میں تین مرتبہ شوق اور محبت کی وجہ سے درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ میں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ثوابات کا ذکر ہے، درجات کی بلندی کا ذکر ہے، گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی درود پاک پڑھا کریں، جتنے تک ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن کم از کم اس احادیث مبارکہ پر عمل کی ضرور نیت ہونی چاہیے کہ صبح و شام تین بار اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو اس کے بارے میں کیا ابھی ہم نے سنا کہ شوق اور محبت کی وجہ سے جو تین مرتبہ صبح و شام یا دن رات درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس پڑھنے والے کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ نے ایک جگہ پر پہنچ کر پانی منگوایا، پھر وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے اور اپنے رفقا یعنی دوستوں سے پوچھا کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک بار سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جگہ پر اسی طرح پانی منگوایا، وضو فرمایا، وضو کی فارغ ہونے سے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، واللہ ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے اور اس میں سب سے پہلے چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر کتنا زیادہ جذبہ تھا کہ آپ ہر سنت مصطفیٰ کو ادا کرتے تھے، سب سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تبھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر عمل کیا، اس سنت پر عمل کیا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وضو کرنے سے اگر کوئی کامل وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، جس طرح وضو کرنے کا حق ہے، وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ ایک تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، تلاوت کے لیے وضو کرتا ہے یا ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ثواب بھی ملے گا اور وضو کرنے سے گناہ بھی اس کے جھڑیں گے۔ اسی طرح کسی نے اگر وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا تو جب تک اس کا وضو باقی رہے گا، اللہ پاک کے معصوم فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو کتنی عظیم فضیلت، کتنا زیادہ ثواب کا مقام ہے کہ جب تک وضو رہے، بھلے 1 گھنٹے کے لیے رہے، 2 3 4 جتنے گھنٹوں کے لیے بھی رہے وضو، اس کے لیے اللہ پاک کے معصوم فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو کتنی بڑی عظمت اور فضیلت والی بات ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی ایک نیت کر لیں کہ کوشش کریں کہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں۔ وضو کے ساتھ رہیں گے تو اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جس کو وضو کی حالت میں موت آ جائے،
کون اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ نیکیاں بھی جاری و ساری، موت آ گئی تو شہید۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی وضو کر کے، یعنی وضو مکمل کر لے، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق صحیح کر کے کامل وضو کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔